بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ قبل سیریز کی ہر آنے والی قصے محظوظ ہو رہے ہوں گے اور اس سیریز میں آنے والے نئے کرداروں اور نئے سنسنی سے بھرپور واقعات کے باعث آپ کی دلچسپی میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ لیکن حالیہ سیزن میں اصل دلچسپی کا باعث وہ کردار ہیں جو کہ تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، اور پھر سیریز میں بھی ان کا وہی روپ دیکھنے کو مل رہا ہے جیسا کہ تاریخی حوالہ جات میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ سیریز میں صرف ہیرو ہی نہیں بلکہ ویلنز کے کردار بھی سیریز کو دلچسپ بنانے کا باعث بنتے ہیں۔ اور اب تو جو مخالف گروہ کے کردار دکھائے جا رہے ہیں وہ ماضی کی نسبت کہیں زیادہ مضبوط کردار ہیں، اور ایسے ہی کرداروں میں ایک نام ہے مہمت بے کا۔ جی ہاں، مہمت بے نہ صرف تاریخی کردار ہیں بلکہ ترکوں کے ایک بہادر سردار کے نڈر بیٹے بھی ہیں۔ بعض اوقات سیریز میں ان کا منفی رول ضرور دکھایا جاتا ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ درمیانی ترکوں کا یہ سپوت بھی بہادری کی ایک مثال تھا۔ تو ابھی ہم آپ کو کرولس سیریز کی اپڈیٹس کے بارے میں تو آگاہ کریں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تاریخ کے مشہور کردار اور ان کے انجام کے بارے میں بھی آگاہ کیے چلتے ہیں۔ اور انہی میں سے جس نام نے ابھی تک بہت سے دیکھنے والوں کو متاثر کیا ہے اور حتیٰ کہ کئیوں کو بھی ٹف ٹائم دیا ہے، وہ نام ہے مہمت بے کا۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مہمت بے اور اورحان بے کی دشمنی کا کیا انجام ہوا۔ یعقوب بے کی تاریخی طور پر مہمت کے علاوہ بھی کوئی اور اولاد تھی یا نہیں؟ مہمت بے کو ترکوں میں کس مشہور لقب سے پکارا جاتا ہے اور انہیں اس مخصوص لقب سے آخر کیوں نوازا گیا تھا؟ اور عثمان اور گرمیان قبیلے کے درمیان پہلی شادی کب ہوئی اور اس شادی سے کس ریاست کو زیادہ فائدہ حاصل ہوا تھا؟ اور پھر یہ کہ دونوں قبائل کی دشمنی کا خاتمہ آخر کیسے ہوا تھا؟ اب کرولس عثمان سیریز کی بات کی جائے تو اس میں تاریخی واقعات بھی دکھائے گئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ فرضی حالات بھی دکھائے جاتے ہیں۔ بہرحال اس سیریز میں مہمت بے یعقوب بے کا ایک جوشیلا بیٹا دکھایا گیا ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ترکوں کو ریاست قائم کرنے کا حق سلجوقی سلطنت کے بعد ہے تو وہ صرف اور صرف اس کے والد یعقوب بے اور ان کے قبیلے گرمیان کو حاصل ہے، اور ان کے بعد یہ ریاست وراثت میں ان کے پاس ہی آنی چاہیے۔ اسی وجہ سے وہ عثمانی ریاست عثمان بے اور ان کے بیٹے اورحان بے کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں۔ تو ناظرین، تقریباً یہی صورتحال تاریخ پڑھنے سے بھی سامنے آتی ہے، کیونکہ پہلے تو عثمان بے اور پھر ان کے بعد اورحان بے سے دشمنی مہمت بے کو اپنے والد یعقوب بے سے وراثت میں ملی تھی۔ اس دشمنی کی پہلی وجہ عثمان بے کی ریاست کا رقبے میں چھوٹا ہونے کے باوجود گرمیان قبیلے کے اثر و رسوخ کو نہ ماننا اور ان کی اطاعت قبول نہ کرنا، جبکہ گرمیان قبیلے کی دشمنی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ گرمیان قبیلے کی ریاست رقبے میں، وسائل میں، جنگجوؤں کی تعداد میں اور حتیٰ کہ آبادی میں، یعنی کہ ہر لحاظ سے عثمان بے کی ریاست سے بڑی تھی۔ ابن فضل اللہ العمری، جنہوں نے 14ویں صدی کے وسط میں اناطولیہ کے حالات کے بارے میں کافی اہم معلومات فراہم کی، تو یہ حالات ابن فضل اللہ نے 2 سیاحوں سے نقل کیے، جن میں سے پہلے سیاح کا نام حیدر اوریان اور دوسرے سیاح کا نام جنویزلی بالاپن بتایا جاتا ہے۔ اور ان دونوں ہی سیاحوں کا دعویٰ تھا کہ گرمیانیوں کا سردار ترک سرداروں میں سب سے بڑا سردار مانا جاتا تھا۔ حیدر اوریان کے مطابق گرمیانیوں کے پاس 4000 گھڑ سوار سپاہی تھے، جبکہ جنویزلی بالاپن کے مطابق گرمیان قبیلہ جنگ پیش آنے پر 20,000 گھڑ سوار اور لاکھوں کی تعداد میں پیدل فوج کو میدان میں اتارنے کے قابل تھے، جبکہ اسی دور میں عثمان بے کے پاس جو فوج تھی اس کی تعداد لگ بھگ 20,000 بتائی جاتی ہے، جبکہ یعقوب بے کو تو ہر سال بازنطینی سلطنت بھی 1,00,000 دینار ٹیکس اور قیمتی اشیاء بھجواتی تھی۔ اور یہاں سے آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپنی سرحدوں کے ساتھ قائم عثمان بے کی ایک ننھی منھی سی ریاست کو یعقوب بے اپنے سامنے کیا سمجھتے ہوں گے۔ اور بالکل انہی حالات کو اور یعقوب بے کی اس برتری کو بھی اس سیریز میں بخوبی دکھایا گیا ہے۔ بہرحال یعقوب بے کی زندگی میں ان کی رقابت عثمان بے کے ساتھ چلتی رہی، اور پھر جب یعقوب بے کی وفات ہوئی تو اس کے بعد ان کے بیٹے مہمت بے تخت نشین ہوئے، جبکہ اس دوران عثمان غازی کی وفات 1326 میں ہو چکی تھی اور عثمانی ریاست کے وارث اورحان بے تیزی کے ساتھ بازنطینی علاقوں میں فتوحات حاصل کر رہے تھے۔ لیکن یہاں پر مزید تاریخی حقائق پر نظر ڈالنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مہمت بے کے علاوہ بھی یعقوب بے کا کوئی اور بیٹا تھا یا نہیں۔
تو ناظرین، اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو کوتاہیہ، جو کہ گرمیانیوں کا دارالحکومت تھا، تو وہاں ماربل سے بنی ایک تختی برآمد ہوتی ہے جو کہ 1363 کی ہے، اور اس پر درج کیا ہے کہ محمد بے کا ایک اور بھائی بھی تھا جس کا نام موسیٰ بتایا جاتا ہے۔ لیکن اس پتھر پر تو یہ معلومات درج ہیں، لیکن اس کے علاوہ کہیں کہیں بھی یعقوب بے کے کسی اور اولاد کا ذکر نہیں ملتا، جس کے باعث صرف ایک ہی اس طرح کی گواہی کو مستند تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال، اب ہم بات کرتے ہیں محمد بے کے اس لقب کے بارے میں جو کہ ترکوں کی طرف سے انہیں دیا گیا تھا، کیونکہ محمد بے نے گرمیان قبیلے کی سرداری کا عہدہ جب حاصل کر لیا تو اس کے بعد انہیں چاہے شاداں کا لقب ملا، اور چاہے شاداں کے نام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ محمد بے کا پیار کا نام تھا۔ اس نام کا اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو مطلب بنتا ہے کہ کامیابیوں سے بھرا ہوا کنواں جس سے زمین سیراب ہوتی ہے۔ تو گرمیان قبیلے کی سرداری کی گدی سنبھالتے ہی محمد بے نے قلعہ اور انگیر کے علاقے جنگوں کے ذریعے واپس لے لیے، جو کہ کیٹلائنز نے ماضی میں گرمیانوں سے چھین لیے تھے، اور محمد بے نے 1346 سے 1361 تک گرمیان ریاست پر حکومت کی۔ لیکن اس دوران بھی ان کے عثمانیوں سے کبھی بھی تعلقات بہتری کی طرف نہیں گئے، جبکہ دوسری جانب انہی دنوں اورحان غازی اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کی کوششیں کر رہے تھے جو انہیں عثمان بے کی طرف سے وراثت میں ملی تھی۔ لیکن ناظرین، یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جس طرح یعقوب بے نے کبھی ایسی کوشش نہیں کی کہ وہ عثمان بے کے خلاف باقاعدہ فوج نکال کر میدان جنگ میں آ جائیں، تو اسی قسم کی جرأت محمد بے کو بھی اورحان غازی کے خلاف کبھی کرنے کو نہ ہوئی۔ اسی لیے دونوں ریاستوں کے سرداروں نے اپنی اپنی فتوحات پر فوکس جاری رکھا، لیکن آپس میں کبھی تعلقات اچھے کرنے کی کوشش نہ ہوئی، اور محمد بے کے ایک بیٹے کا نام تاریخ میں ملتا ہے جس کا نام سلیمان شاہ تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس کے دور میں گرمیانوں کی عثمانیوں سے صلح ہوئی، اور وہ اس طرح کہ محمد بے کی وفات کے بعد سلیمان شاہ 1361 میں گرمیانوں کا سردار بنا، اور ان کا لقب شاہ چلیبی تھا۔ اور ایک مورخ شیخ اوغلو مصطفی نے اپنی کتاب خورشید نامہ میں اس دور کے تمام حالات لکھے ہیں، اور اس دور کے حالات کچھ یوں تھے کہ محمد بے کا بیٹا سلیمان شاہ ایک طرف ریاست کرمان سے خوفزدہ تھا، اور دوسری طرف تیزی سے پھیلتی ہوئی عثمانی ریاست اس کی نیندیں اڑا رہی تھی، اور وہ اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح اپنی گرمیان ریاست کو بچا لے، اور اس مقصد کے لیے وہ اپنی بیٹی دولت خاتون کی شادی عثمانی سلطان مراد اول کے بیٹے باذل سے کرانے کا خواہشمند تھا۔ یاد رہے کہ مراد اول اورحان غازی اور ہولوفیرا کے بیٹے اور عثمان غازی کے پوتے کا نام تھا۔ مراد اول نے سلیمان شاہ کی اس پیشکش پر خوش آمدید کہا، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو عثمانیوں کی پوزیشن اناطولیہ میں اور بھی مضبوط ہو جاتی۔ اس لیے سلطان مراد اول نے بوسہ کے قاضی محمد افندی اور اس کی بیگم کو کوتاہیہ بھیجا تھا کہ دولت خاتون کا رشتہ مانگا جائے۔ جواب میں سلیمان شاہ نے اسحاق فقی، جو کہ اس دور کے نامور عالم دین تھے، کے ذریعے ایک جوابی خط لے کر عثمانی دارالحکومت بھیجا، اور ساتھ میں تحفے بھی بھیجے جن میں قیمتی گرمیان اطلس کپڑا اور سونے چاندی کے تاروں سے بنے کپڑے شامل تھے۔ ایک ریکوز اور تفانی کے علاقے دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور اسی فیصلے سے ثابت ہو گیا کہ عثمانی ریاست اب گرمیان ریاست سے شان و شوکت اور رعب و دبدبے میں برتری حاصل کر چکی ہے۔ اور یہ ایسا فیصلہ تھا جس پر آج بھی بحث کی جاتی ہے کہ سلیمان شاہ نے آخر گرمیانیوں کا دارالحکومت کوتاہیہ جہیز کی صورت میں عثمانیوں کو کیسے اور کیوں دے دیا تھا۔ بہرحال، اس طرح یہ شادی 1381 میں ہوئی، اور باذل، جو کہ اس وقت سلطان نہیں بنے تھے، انہیں کوتاہیہ کا انتظام سنبھالنے بھیج دیا گیا، جبکہ سلیمان شاہ نے قلعہ کے علاقے میں رہائش اپنا لی اور 1387 میں وہیں وفات پائی۔ تو ناظرین، یہاں آپ کو مختصراً یہ معلومات فراہم کیے چلیں۔ یہ تاریخ دانوں کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ 1390 تک گرمیانوں کی بیشتر زمینیں عثمانیوں کے زیر اثر آ چکی تھیں، لیکن ایسا آسانی سے نہ ہوا، بلکہ اس کے پیچھے بھی گرمیانیوں کی کچھ سازشیں تھیں جو کہ انہی پر الٹ پڑیں، اور ان کا فائدہ عثمانیوں کو ہوتا چلا گیا۔ لیکن ناظرین، یہاں اس حوالے سے ایک سوال کا جواب آپ ہمیں بتائیے گا کہ سیریز میں جب بازنطینیوں کے خلاف ایک محاذ میں اورحان بے اور محمد بے نے مل کر شرکت کی تھی اور دونوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا، تو اس وقت اس محاذ کا سربراہ کسے بنایا گیا تھا، اورحان بے کو یا محمد بے کو؟ اپنے جواب سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔